ابی طالب سے باہر نکل کر آئے تو آنے کے بعد دو بڑے حادثے اللہ کے نبی کو پیش آئے۔ ایک پہلا واقعہ یہ پیش آیا، آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا، جو آپ کے لیے باہر کی دنیا میں آپ کا سپورٹ کرنے والے، حمایت کرنے والے، آپ کے لیے ہمت کا ذریعہ تھے کہ جن کی موجودگی میں مشرکین کو آپ کو ستانے کا موقع نہیں ملتا۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے انتقال کے 2-3 دن کے بعد آپ کی وفا شعار بیوی رفیقہ حیات ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی کو اتنا صدمہ ہوا ان دونوں سہاروں کے اٹھ جانے سے کہ چونکہ باہر چچا کی وجہ سے لوگوں کو موقع نہیں ملتا ستانے کا، اور دن بھر جب آپ کام کر کے آتے، دین کی محنت کر کے آتے، لوگوں کی تکلیفوں کو سہ کر آتے، تو گھر آنے کے بعد آپ کو تسلی دینے والی، آپ کی ہمت بڑھانے والی، آپ کا حوصلہ بڑھانے والی وہ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھے۔ جب ان دونوں کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سال عام الحزن ہے، غم کا سال ہے کہ میرے لیے اتنے بڑے صدمے ہوئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کے دل میں یہ ارادہ ہوا کہ مکہ کے لوگ تو مجھے ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اب کیوں نہ میں طائف کو جاؤں جہاں سے میرا خاندانی رشتہ اور تعلق ہے، میں جا کر ان لوگوں کو دین کا پیغام پہنچاؤں گا، شاید یہ لوگ میری بات کو مان لے۔ اللہ کے نبی اس ارادے سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو لے کر طائف کا سفر کیے، وہاں کے سرداروں سے جا کر ملے، لیکن وہ اتنے بدبخت نکلے کہ انہوں نے مکہ کے ظالموں سے بڑھ کر فخر دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا، اور آپ کے پیچھے پاگلوں کو، دیوانوں کو چھوڑ دیا کہ جو آپ کے مبارک جسم پر پتھر برسانے لگے، جس کے نتیجے میں پیارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم مبارک خون میں ڈوب گیا۔ چلنے کی آپ کے اندر ہمت نہیں ہے، آپ کے غلام نے آپ کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور ایک جھاڑ کے نیچے آ کر بیٹھے، وہاں پر بھی پاگلوں نے آ کے آپ کو بھگایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی یہ پہاڑ کے 2 فرشتے ہیں، آپ اجازت دیجئے، آپ کے حکم کے مطابق یہ پہاڑ کے فرشتے اس طائف کی بستی کو ان پہاڑوں کے درمیان کچل دیں گے اور پیس کر رکھ دیں گے۔ کہ جنہوں نے آپ پر ظلم کیا ہے، آپ پر زیادتی کی ہے، جو آپ انسانیت کی بھلائی کے لیے پیغام حق لے کر گئے تھے، وہ تو آپ کا اکرام کرتے، لیکن انہوں نے آپ کے ساتھ یہ بدسلوکی کا معاملہ کیا۔ میرے اور آپ کے نبی انسانیت کے محسن، ساری انسانیت کے خیرخواہ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں ان کو بد دعا نہیں دوں گا، میں بد دعا دینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں یہ امید کرتا ہوں اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں گی، اور اللہ نے کیا۔ طائف کے ان لوگوں کے نسلوں میں اللہ ایمان کو جاری فرمایا، ایمان کے محافظوں کو اور ایمان کے وفا شعاروں کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے حالات ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طائف کے واقعے کے بعد معراج کا سفر کروایا اور اللہ کے نبی کو آسمانوں پر بلایا اور دنیا والوں کو بتایا کہ میرے نبی کا مقام کتنا اونچا ہے، میرے نبی کا مرتبہ کتنا اونچا ہے، جن کو تم اکیلا تنہا سمجھ رہے ہو اور جن کی نظروں میں، جن کی تمہاری نظروں میں جن کی قدر و قیمت نہیں ہے، میرے پاس ان کا اتنا مقام و مرتبہ ہے کہ جو عظمت، جو فضیلت، جو سعادت میں نے اب تک کسی نبی کو عطا نہیں کی، وہ میں نے نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ کو عطا کی ہے۔ اور جاگتی حالت میں جسم کے ساتھ اللہ کے نبی کو آسمانوں پہ بلایا گیا، جنت دکھائی گئی، جہنم سے آگاہ کیا گیا، اور اللہ نے انعامات سے نوازا، اور ساری عظمتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو نواز کر دنیا میں بھیجا۔